چوتھی آیت، ویسے اوصاف تو 4 اور 4 8 آ چکے ہیں، اب یہ نواں وصف جو ہے اس موضوع پر یہ 4 آیتیں آ رہی ہیں، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے تمہیدن، تو پھر ان کو صرف ترجمہ کر کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے 2 لیولز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لیول ہے دعوت، تبلیغ، ایک لیول ہے اقامت، انقلاب، غلبہ دین۔ بسا اوقات ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں خاص طور پر اسٹرانگ ورڈز استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ چونک جائیں۔ ایک مثال دوں گا، اور کل جو مجھے تقریر کرنی ہے اس میں یہ بیسک میرا جو سمجھ میں آیا ہے، مجھے اسلام کا معاشی نظام وہ سمجھ میں یہاں سے آیا ہے کہ اصول یہ ہے کہ دین میں بسا اوقات 2 چیزیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، متضاد ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا مقام ہے۔ مثال کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ایک تھپڑ مارا، آپ کے لیے 2 راستے ہیں، آپ بھی جوابی تھپڑ رسید کریں، بدلہ لیں، قصاص لیں۔ ایک یہ کہ آپ اسے معاف کر دیں، اس کی بھی تلقین، اس کی بھی تلقین۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، بدلے میں زندگی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دیا کرو، تم بخش دیا کرو، تم درگزر کیا کرو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ یہاں ہو رہی ہے ترغیب عفو کی، درگزر کی، معافی کی، اور وہاں قصاص کی اور بدلے کی۔ بظاہر متضاد، دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ اس دنیا کے نظام کے اعتبار سے قصاص لازم، ذاتی اصلاح کے اعتبار سے عفو کے اندر زیادہ آپ کے لیے ترفع ہے۔ آپ کسی سے انتقام لے سکتے ہیں اور معاف کر دیں، آپ کو معلوم ہوگا خود کہ آپ کے اندر کتنی جلا پیدا ہو گئی ہے، آپ کا دل جو ہے کتنا منور ہو گیا ہے، آپ کی روحانیت جو ہے اسے کتنا ترفع حاصل ہوا کہ آپ انتقام لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لیا۔ یہ ہے انفرادی اعتبار سے، لیکن اجتماعی نظم کے لیے قصاص ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج آپ نے ایک کو معاف کیا، کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو آپ کے ساتھ کیا تھا، اور اگر آج آپ نے جوابی تھپڑ رسید کر دیا تو کل سے اسے ہوش آ جائے گا کہ کسی اور کے ساتھ وہ حرکت نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ متضاد چیزیں، لیکن ہر ایک کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے۔ اسی کو سمجھیے، مقام دعوت جو ہے، تبلیغ اور دعوت، اس میں صبر ہے، بدلہ نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ مارے کھاؤ، صبر کرو، گالیاں کھاؤ، دعائیں دو، لوگ پتھراؤ کریں، تم پھول پیش کرو، لوگ گالیاں دیں، تم راتوں کو کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، لوگ تمہیں لہو لہان کر دیں اور فرشتہ بھی آ گیا ہو کہ تمہیں اختیار ہے اے محمد، آج اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، ذرا کہہ دو اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ملک الجبال عرض کر رہا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، اور اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ لیکن نہیں، وہاں بھی کیا فرمایا کہ نہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیا عجب، فرشتے سے آپ نے کیا فرمایا؟ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مقام دعوت۔ سید ابو الحسن علی ندوی مدظلہ علی میاں، جن کو عام طور پر کہتے ہیں، ان کی کتاب جو 4-5 جلدیں، 5ویں اس کی جلد جو آئی تھی وہ انہوں نے خود مجھے ہدیتاً پیش فرمائی دہلی میں، تاریخ دعوت و عزیمت۔ اب یہ دعوت و عزیمت اور شے ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس کے تقاضے اور ہیں، اور ایک ہے اقامت اور غلبے کی جدوجہد۔ وہ تو اس طرح نہیں ہوگی، اس کے لیے تو بدلے بھی لینے پڑیں گے، اس کے لیے تو آپ کا خون اندر ہی اندر کھولتا ہے، اور اس کو ایک وقت کے لیے کہا جا رہا ہے روکے رکھو، ایک وقت آئے گا جبکہ تمہیں کہا جائے گا کہ اب بزن، اب آؤ میدان میں، اور وہ پورا جوش جو تم نے اپنے اندر، جو تمہارا خون کھولتا رہا ہے، جو تم نے اپنے اندر قوت جمع کی ہے، اس کو لاؤ میدان کے اندر بروئے کار لاؤ۔ ان دونوں چیزوں میں وہی نسبت ہے جو نسبت اس عفو اور قصاص میں ہے۔ جس طریقے سے عفو جو ہے وہ انفرادی اصلاح کے لیے بہت مفید، اجتماعی نظام کے لیے نہیں، اجتماعی نظام کے لیے قصاص، اسی طریقے سے وہ صبر اور گالیاں سن کر دعائیں دینا اور پتھراؤ کے جواب میں پھول جو ہے لوگوں کو پیش کرنا، مقام دعوت پر تو ہے، لیکن مقام اقامت پر جب آئے گا مرحلہ تو تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں آنا ہوگا، پھر گردنیں اڑانی ہوں گی۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ شاید سن کر لرز جائیں، شاید آپ نے کبھی سیرت کا اس طور سے مطالعہ نہ کیا ہو،
آپ ذرا غور کیجئے محمد الرسول اللہ کا مزاج صلی اللہ علیہ وسلم، رافت، رحمت، شفقت، محبت، نرمی، اس کی آخری انتہا ہے. لیکن وہی محمد الرسول اللہ ہے جو ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو ذبح کروا رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے. کروایا کہ نہیں کروایا؟ پورا قبیلہ. بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا کہ صرف جو ہے ان کے بوڑھے اور عورتیں اور ان کے بچے چھوڑ دیے جائیں گے، باقی ان کے سارے جوان جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے. یہ قتل کیسے ہوئے؟ ایک پورے قبیلے کی جوان نفری کو قتل کرایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے. ان سے زیادہ کوئی شفیق ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی رحیم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی معاف فرمانے والا ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی درگزر کرنے والا ہوگا؟ لیکن ایک وقت آتا ہے جب کہ یہ کام کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رجم کا حکم دے رہے ہیں جس کے بارے میں ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. یہ مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے، اللہ کے احکام کو توڑا ہے. اب ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرمی اور شفقت پیدا نہ ہونے پائے. جہاں تک اجرائے حد کا تعلق ہے، پوری سختی کرتے ہوئے، اپنے اوپر جھیلتے ہوئے محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے. 3 مرتبہ ٹالا ہے. پہلے وہ عورت آئی ہے بیچاری کہ حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے. آپ فرماتے ہیں پہلے تو اور کچھ سوالات کیے، پھر یہ پوچھا کہ کہیں تمہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ کہ حضور وہ تو ہوا ہے. تو اس ننگی جان کا کیا قصور ہے جو تمہارے جسم کے اندر پرورش پا رہی ہے؟ تمہیں تو ہم ختم کر دیں گے، اس کو کس گناہ کے پاداش میں؟ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. وہ اللہ کی بندی پھر آ گئی ہے. حضور دیکھیے میں فارغ ہو چکی ہوں، اب مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس کا وجود تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، جاؤ دودھ پلاؤ. پھر آتی ہے جس کے بچے، اس وقت جب کہ بچے کے ہاتھ میں وہ ٹکڑا ہے روٹی کا، کھاتا ہوا آیا ہے. آپ سمجھیے کہ کم سے کم 3 سال بیت گئے اس میں. اس اللہ کی بندی کا تصور کی جو ڈٹی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں جذبات میں آ کر کہہ دیا ہے کہ مجھے رجم کر دیجئے. ایک عورت کا اس فیصلے کے اوپر 3 سال تک استقامت کا معاملہ ہے. ورنہ آدمی سوچے کہ ہو گئی حماقت مجھ سے اس وقت، خامخواہ میں نے جا کے کر لیا، جان بچاؤ. لیکن نہیں، 3 مرتبہ جب آئی ہے اب حضور نے بادل ناخواستہ کہنا چاہیے حکم دیا ان کو رجم کر دیا جائے. رجم کی گئی. لیکن جب ایک مسلمان کی زبان سے نکل گیا کہ کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹ دیا کہ نہیں، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام جو رہنے والے ہیں مدینے کے ان پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن رجم بہرحال ہوا. یہ ہے اصل میں فرق، سمجھیے گا. دعوت و تبلیغ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء کی جو قائم کردہ روایات ہیں، وہ روایات ہیں مقام دعوت کی. ان کے اندر جو بھی تھا، جو بھی ان کے ہمارے پاس حالات آتے ہیں، ان میں مبالغے کا رنگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال من حیث الجماع ان میں جو اوصاف جمع ہوئے وہ در حقیقت مقام دعوت کے اعتبار سے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ بتمام و کمال موجود تھے. مقام اقامت جو ہے اس پر وہ کھڑے نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چاہے وہ نظام کتنا بھی بگڑ گیا تھا، لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی اور شریعت کا نفاذ موجود تھا. شریعت کا نفاذ موجود ہے، لہذا بغاوت نہیں ہوگی. کوئی بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے، جائے جہنم میں اگر وہ پیتا ہے، جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دے گا. لیکن اگر وہ نافذ شریعت کو کر رہا ہے تو بغاوت کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے ہاں یہ نظام جو ہے تصوف کا اور خانقاہی نظام، یہ اس دوران میں وہ مدون ہوا، پروان چڑھا، اور اس کی صدیوں کی ایک ٹریڈیشنز وجود میں آ گئی. لیکن آج ہمیں نہ تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کی نفی کر دیں، کوئی کام کیا ہی نہیں انہوں نے، نہیں، بہت بڑی خدمت ہے ان کی. دین کی تبلیغ تو دور صحابہ کے بعد صرف انہوں نے کی ہے. جو ہم جن کو علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، انہوں نے علم کی خدمت کی ہے، دین کی تبلیغ نہیں کی ہے. تبلیغ کی ہے انہوں نے، جن صوفیاء نے، جنہوں نے جا کر نہ معلوم کہاں کہاں ڈیرے لگائے ہیں. این جبکہ راجپوتوں کا گڑھ تھا طاقت کا، وہاں جا کر اجمیر میں جا کر بیٹھ جانا شیخ معین الدین اجمیری کا، یہ اسی شخص کا کام ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کا وہ یقین جو ہے بتمام و کمال پیدا ہو چکا ہو. ایک ایک شخص کے ہاتھ پر 1-1 لاکھ افراد ایماندار ہیں. تو در حقیقت ان کی نہ خدمات کی نفی ہوگی، نہ یہ کہ اب اسی نظام کو ہمیشہ کے لیے آپ سمجھے جب بھی دین کا کام کرنا ہو تو اسی نظام کے پیمانوں پر اور کرائیٹیریا اور اس کے جو بھی معیارات ہیں اس پر ناپنے لگیں. وہ نظام اس کام کا نہیں ہے. اس کام کے لیے تو اقبال نے جو کہا صحیح کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اب وہ نظام جو ہے وہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے اندر اس کی مناسبت رکھنے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو آنا پڑے گا میدان میں. اب یہ پس منظر جو ہے، یہ فرق و تفاوت، اس کو ذہن میں رکھیے. اب آیت پڑھیے. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی تعدی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ بدلہ لیتے ہیں. بتائیے الفاظ کا ذرا انداز دیکھیے، تیکھا انداز جو یہاں رخ ہے کلام کا، اس کو سمجھیے. بجائے اس کے وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو بہت شفیق ہوتے ہیں، وہ تو بہت رحم دل ہوتے ہیں. اچھی باتیں تو یہ ہے نا بظاہر، وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ عفو و درگزر کے سوا کوئی نہیں. عفو و درگزر کے علاوہ بھی ایک معاملہ ہے جو کرنا پڑتا ہے. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، جس میں حمیت نہیں وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. لہذا غصہ آنا چاہیے، خون کھولنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے مرحلے کے اعتبار سے ابھی اگر ہاتھ رکے ہوئے ہیں تو ہاتھ روکے رکھو. یہ نہیں کہ خون کھولے نہیں، خون کھولے، لیکن پارٹی ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے ہاتھ بندھا ہوا ہے. محمد کا حکم ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ کا حکم تو قرآن میں بعد میں نازل ہوا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا، میں نے جان بوجھ کر کہا ہے. سورہ نساء میں وہ الفاظ آئے ہیں کفو ایدیکم. سورہ نساء تو مدنی ہے. یہاں 12 برس تک یہ حضور کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں ٹیک آل دی پرسیکیوشن لیکن نو ریٹیلیشن. جو بھی تشدد آئے جھیلو، سٹینڈ فاسٹ، ڈٹے رہو، لیکن جوابی کارروائی نہیں ہوگی. یہ ہے وہ کہ خون کھولے لیکن قابو میں رکھو. اتنا نہ کھولے کہ تم بے قابو ہو جاؤ. اگر بے قابو ہو جاؤ گے تو پھر تو کوئی کام ہوگا نہیں. خون کھولتا ہی نہیں تو تم بے غیرت ہو، تم سے کوئی کام ہوگا ہی نہیں. خون کھولے لیکن قابو میں رہے. یہ جس طریقے سے والذین اذا ما غضبوا هم یغفرون آیا تھا، اسی طرح آ رہا ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ 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 مثلها. اور جان لو قانون یہ ہے، اب چونکہ اقامت دین کی بات ہو رہی ہے، نظام دین کی بات تو قانون کے لیول کی ہوگی. شریعت کا قانون یہی ہے کہ برائی کی سزا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی، ویسی ہی برائی. اس میں دونوں باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. نمبر 2، بدلے میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. اتنی ہی جتنی زیادتی تم پر کی گئی اتنی زیادتی تم کرنے کے روادار ہو، اس سے زائد نہیں. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، انڈیویجول لیول پر نفی نہیں کی گئی. آپ انتقام پر قادر ہوں اور پھر معاف کر دیں تو آپ کے اپنے اندر ایک روحانی ترفع پیدا ہو جائے گا. ذاتی لیول پر اجر و ثواب آپ کا معین ہو جائے گا. اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہی چیز نہ رہ جائے، سب کے سب بھکشو نہ بن جائے، سب کے سب جو ہے بدھ مت کے بھکشو، کوئی انہیں مارے کچھ کرے، انہیں تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں. یہ کام دنیا میں کوئی نہیں ہو پائے گا. معلوم ہو کہ یہ بدلہ بھی لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ معاف نہ کریں بلکہ بدلہ لیں. ایک عجیب بیلنس اس کیفیت کے اندر درکار ہے، تبھی یہ بات صحیح رخ پر آگے بڑھ سکے گی. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا من انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. اور جو شخص اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہو، تعدی ہوئی ہو، زیادتی کی گئی ہو، اگر انتقام لیتا ہے تو اس پر کوئی راستہ نہیں ہے ملامت کا. اس کو یہ کہنا کہ تم نے برا کام کیا، یہ ہرگز جائز نہیں. ٹھیک ہے ایک اعلیٰ سطح کی بات ہے کہ معاف کر دیں آپ، ٹھیک ہے آپ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا، اس کے لیے جو روحانی ترفع ہوگا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن معاشرے میں یہ بات کہ اگر کسی نے بدلہ لیا ہے تو اسے آپ گھٹیا سمجھے، یہ در حقیقت دین کے اس دوسرے پہلو کی نفی ہو جائے گی. آپ گھٹیا نہ سمجھیے، بدلہ لینے والے کے لیے حق اس کا موجود ہے. ومن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. جو مظلوم اگر وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے تو اسے گھٹیا کام نہیں کہا جائے گا، اسے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی
یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گھٹیا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، کوئی ملامت کا، کوئی مذمت کا راستہ اس پر نہیں ہے۔ دیکھیے یہی بات جو ہے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اسی پیرائے میں آئی ہے کہ یہ توازن قائم رکھنا جو ہے وہ ہے دین کی اصل، جو اس کا حسن اور خوبی جو ہے وہ اس توازن کے اندر ہے۔ یہ توازن جب ختم ہو جاتا ہے، اقیم الوزن بالقسط، اس پورے توازن کو پورے عدل اور اعتدال کے ساتھ برقرار رکھنا، یہ ہے دین کا، جس سے کہ اصل حسن نکھر کر سامنے آتا ہے۔